وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا جانو فاطمہ کیا ہے، کیا سمجھو فاطمہ کیا ہے. اسی لیے پروردگار نے کہا تھا اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں محمد کو بھی نہ بناتا، میں علی کو بھی نہیں بناتا. میں نے کل افلاک کو پیدا کیا ہے تو انہی کی وجہ سے، کل کائنات کو بنایا ہے تو انہی کی وجہ سے. اتنا سمجھ میں آ گیا. آج دن کون سا تھا؟ 26 جنوری. 26 جنوری اور 15 اگست جہاں ملک سے وفاداری کا جذبہ بیدار کیا جاتا ہے، یہی ہے نا، حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. کیوں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رہ رہے ہو ہندوستان میں، کھا رہے ہو یہاں کا، تو پاکستان کی نہ گاؤ. اور یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہاں کا کھا رہے ہو تو پھر غیر ملک کا نہ گاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین نے تمہیں دیا ہے، ان ہواؤں نے تمہیں دیا ہے، اس دھرتی نے تمہیں دیا ہے. کتنے دن کے لیے دیا؟ کیا سب کو دیا؟ ارے نہیں، بہت سے ایسے یہیں رہنے والے کہ صرف رہ رہے ہیں. دبئی میں کما رہا ہے شوہر، سارا پیسہ تو دبئی کا ہے، لیکن دبئی کا پیسہ بھی ہے تو چونکہ رہ رہے ہو یہاں تو کم سے کم نمک حلال تو بنو، کم سے کم نمک حلال تو بنو. جس زمین پہ رہ رہے ہو وہاں کے وفادار بنو. یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ دنیا محدود، یہ باؤنڈری ہے محدود. ہندوستان کی بھی حد ہے. جو پاکستان میں رہ رہا اس سے نہیں کہہ سکتے ہو، جو ایران میں رہ رہا اس سے نہیں کہہ سکتے ہو، جو چین میں رہ رہا اس سے نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہندوستان کے وفادار بنو، جو دوسرے ملکوں میں رہ رہا اس سے نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کے وفادار بنو. یعنی شریف انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے صدقے میں مل رہا ہے اس کے وفادار بنو، جس کے صدقے میں مل رہا ہے اس کے وفادار بنو. اللہ کہتا ہے ہم نے ساری دنیا کو فاطمہ کی وجہ سے بنایا ہے. اب وفاداری طے ہوگی تو محبت فاطمہ سے نمک حلال ہو اگر فاطمہ والے ہو، ورنہ نمک حلال نہیں ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اس لیے کہ ہم وفادار ہیں. پرچم کھول کے ہم کہتے ہیں ہم وفادار ہیں. حسینی پرچم نہ اٹھاؤ گے تو فاطمہ کے وفادار نہیں ہو. عباس کے پرچم کے تلے نہیں آؤ گے تو فاطمہ کے وفادار نہیں ہو. اور اللہ نے کل کائنات کو ان کے طفیل میں بنایا ہے. پانی پی رہے ہو حلال نہیں ہے اگر فاطمہ کے وفادار نہیں ہو. دانا کھا رہے ہو حلال نہیں اگر فاطمہ کے وفادار نہیں ہو. اگر حلال کرنا ہے تو فاطمہ والے بننا پڑے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نہیں سمجھ سکتے ہو فاطمہ کیا ہے. ذات عظیم. بس آخری رخ دیتے ہوئے مشاہد کی طرف. تو اپنے آپ کو چمکانا آسان نہیں ہوتا. اب آئیے دیکھیں کہاں فاطمہ نے اپنی شناخت بنائی ہے. کہاں فاطمہ نے اپنی شناخت بنائی ہے. اس لیے کہ جب گھر والے عظیم ہوتے ہیں تو ذات عظیم بھی ہو تو تذکرہ اتنا نہیں ہوتا. مریم عظیم تھی یا نہیں؟ مریم اتنی عظیم ذات جس کو پروردگار کہہ رہا ہم نے چنا ہے مریم کو. قرآن میں سورہ ہے جناب مریم کے نام کا، سورہ مریم ہے. لیکن آج پوری کائنات پہ چلے جائیں آپ، مریم کی ولادت کسی کو پتا ہے کب ہوئی؟ جناب مریم کی وفات کب ہوئی؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا. جناب عیسیٰ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت کب ہوئی جو مشہور ہے وہی بتا دیں. نہیں معلوم. یہ بھی تعجب ہے. 25 دسمبر. اچھا معلوم ہے شرما رہے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ.
مرد کے وجود کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم جیسی عظیم ذات بھی تذکرے کے معاملے میں کم پڑ گئی، عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہوا، عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہوا۔ اب سمجھیں فاطمہ کتنی عظیم، اگر ایک معصوم آ جائے تو اس عصمت کا تذکرہ کم پڑ جائے، لیکن 4 معصوموں کے درمیان وہ فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ ببوہا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یعنی عصمت کے دائرے میں رہ کے پھر اپنی شناخت بچائی نہیں جا سکتی۔ مریم جیسی ذات تفصیل سے جس کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کے ذکر میں مریم کھو گئی ہے، آج یہی ہے، ورنہ پروردگار نے تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں کوئی مٹا نہیں سکتا، میں عیسائیت کی گفتگو کر رہا ہوں۔ مریم کے اسٹیچو تو لگے، لیکن جتنا تذکرہ جناب عیسیٰ کا اتنا تذکرہ جناب مریم کا نہیں ہے۔ لیکن 4 معصومین کے درمیان رہتے ہوئے اگر کوئی اپنے ذکر کو زندہ کر لے جائے، کوئی اپنی شناخت قائم کر لے جائے تو کتنی عظیم ہوگی، اور اس میں بھی کوئی عام نہیں ہے، ایک سب سے افضل المرسلین، ایک سید الاوصیاء، ایک دو جوانان جنت کے سردار، یعنی سرداروں کے درمیان جو اپنی سرداری کو قائم کر لے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سرداروں کے درمیان جو اپنی سیادت اور سرداری کی شناخت کرا دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ